بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر اس کے سامنے لائے تاکہ انہیں قتل کر سکے۔ وزیر نے خلیفہ منصور سے کہا کہ وہ صادق جو گوشہ نشین ہو کر یاد الہی میں مشغول رہتا ہے اور اس کا کسی غیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خلیفہ منصور کو وزیر کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور اس کو غضبناک لہجے میں وزیر سے کہا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ وہ وزیر مجبوراً حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا۔ خلیفہ منصور نے جلادوں کو حکم دیا کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تم اسی وقت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی گردن اڑا دینا۔ جس وقت وہ وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دربار پہنچا تو خلیفہ منصور آپ کی عظمت سے اس قدر متاثر ہوا کہ تخت سے نیچے اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا اور آپ کو مسند پر بٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے خدمت کا موقع دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ مجھے مت بلانا اور میری عبادت میں خلل پیدا نہ کرنا۔ خلیفہ منصور نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سننے کے بعد آپ کو نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد 3 دن تک خلیفہ منصور پر لرزہ طاری رہا اور وہ مسلسل بے ہوش رہا۔ تیسرے دن جب خلیفہ منصور کی حالت بہتر ہوئی تو اسی وزیر نے خلیفہ منصور سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا۔ پوچھا یہ بے ہوشی اور یہ لرزہ طاری کس سبب سے ہے؟ تو خلیفہ منصور نے کہا جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ محل میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ان کے ساتھ ہے اور وہ سانپ مجھے اشارے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بھی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اسی اژدہا کے خوف سے میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتا رہا اور پھر ان کے جانے کے بعد بھی مجھ پر اسی اژدہے کا خوف طاری رہا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے اور زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ اسی دوران کوئی دل جلا آدمی آپ کے ہمراہ ہو لیا، وہ بھی مسلسل ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طرز عمل دیکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ یا الہی اس وقت میرے پاس بہتر لباس نہیں۔ اسی دوران غیب سے آپ کے لیے ایک بیش بہا قیمتی لباس نمودار ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیش بہا قیمتی لباس کو زیب تن کر لیا۔ وہ دل جلا شخص جو آپ کے ساتھ تھا اس نے یہ منظر دیکھا کہ آپ تو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی اللہ عز و جل کی ورد میں شریک رہا ہوں، آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ذکر کی وجہ سے اپنا پرانا لباس اسے عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے اللہ پاک اپنے مقرب بندے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم پر بھی اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔